بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک ہمزاد جنوں میں سے اور ایک ہمزاد فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خلاف میری مدد کی، میں اس سے محفوظ ہوں اور وہ مجھے صرف اچھائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں ایک فرشتہ اور ایک شیطان دل کے ساتھ جگہ مقرر ہے، وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جو شیطان ہے جنات میں سے، وہ برائی کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، برائی کی دل میں لذت پیدا کرتا ہے تاکہ انسان گناہوں کی طرف جائے۔ اور جو فرشتہ ہے وہ نیکی کی باتیں اور نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جس کی مان لے وہ غالب آ جاتا ہے، اسے قوت مل جاتی ہے، اور اگر بار بار شیطان کی مانی جائے تو وہ غالب ہوتا ہے، فرشتہ مغلوب ہوتا ہے، اور اگر بندہ فرشتے کی مان کر چلے تو شیطان مغلوب ہو جاتا ہے، فرشتہ غالب ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان نیکی کے کاموں پہ چلتا ہے تو پھر اس کے دل میں برے خیالات شیطان زیادہ نہیں ڈال سکتا، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب انسان برے راستے پر چلے تو پھر اچھائی کے خیالات کم آتے ہیں، پھر وہ شیطان غالب ہوتا ہے، وہ اس کو اور برے راستے دکھاتا ہے اور بری صورتیں، بری چیزوں کی لذت دل میں ڈالتا ہے تاکہ یہ اسی راستے پہ آگے نکلتا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا۔ پیدائشی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ شیطان کے لیے جگہ تھی، لیکن 4 سال کی عمر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا کہ سینہ چیر کر جبرائیل امین نے وہ جو شیطان کے رہنے کی جگہ تھی اس کو نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں جنات اور شیاطین داخل نہیں ہو سکتے تھے، اللہ نے بند کر دیا۔ آپ انسانوں میں داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیاطین جسم میں ایسے چلتے ہیں مجرد دم، جس طرح خون چلتا ہے، وہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر برے خیالات ڈالتے ہیں، برے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، دل میں آئی ہوئی بات کو لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ جنات ہمارے خون سے اس کو لیتے ہیں، دماغ اور دل کو وہ پڑھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے محفوظ کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے فَأَسْلَمُوا، میں اس سے محفوظ ہوں، اور ایک روایت میں یہ ہے فَأَسْلَمَا، وہ جن مسلمان ہو گیا کہ جو میرے خلاف مقرر کیا گیا تھا وہ مجھ پر ایمان لے آیا، اب وہ مجھے غلط باتیں نہیں بتاتا، جب ہو ہی مسلمان گیا، تابع بن گیا۔ لیکن عام انسانوں کے ساتھ فرشتہ بھی مقرر ہے اور جنات بھی اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، ایک دن تو ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ ویسے تو روزانہ صبح و شام انسان کے ساتھ 20 فرشتے جو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ دنیا میں اللہ کی جانب سے ایسی مخلوقات موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اگر فرشتے مقرر نہ ہو تو وہ انسان کو ختم کر دے۔ ایک جنات ہی دیکھ لو جو ہمیں نظر نہیں آتے، اگر فرشتوں کی جانب سے، اللہ کی جانب سے حفاظت نہ ہو تو وہ تو ہمارا ختم کر دے۔ بندہ کہیں بھی کھڑا ہو پیچھے سے دھکا دے دے، ویسے مار دے، گلا بند کر دے۔ بعض کسی پر جنات کا جب اثر ہوتا ہے، تنگ کرتے ہیں تو اس بیچاری کی کیا حالت ہو جاتی ہے، لیکن عموماً ایسا وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے حفاظت ہے، فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے۔ اور جنات کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ شام کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات زمین پہ پھینکتی ہیں،
मगरिब के वक्त खुसूसी तौर पर और बच्चों को बाहर निकलने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि मगरिब के वक्त बच्चों को बाहर मत निकालो, क्योंकि वो मखलूकात को चुक लेती हैं। बच्चे गुम हो जाते थे, लापता हो जाते थे देहातों में, जंगलों में, इन इलाकों में। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पर अमल करते हैं वो महफूज रहते हैं हादसे से। तो ये भी एक हादसा हो जाता है। तो जिन्नात और फरिश्ता हर इंसान के साथ मुकर्रर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते को गालिब रखा करो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और साहिब मिशकात ने, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को बाबुल वसवसा में बयान किया कि इंसान के दिल में जो ख्यालात पैदा होते हैं, इस उम्मत को और पहली उम्मतों को उस पर माफी है। जब तक कि इंसान बुरा अमल न कर ले और बुराई का अगर हज़म कर ले, पुख्ता इरादा कर ले, असबाब की तैयारी करे कि मैंने ये बुरा अमल करना है, फिर अल्लाह के खौफ से छोड़ दे तो अल्लाह अजर भी अता फरमाता है। एक तो यह है कि बुराई का ख्याल आया, सोचा नहीं, लेकिन एक यह है कि बुराई करने का इरादा कर लिया कि मैंने ये गलत काम करना है, इरादा किया लेकिन फिर छोड़ दिया कि नहीं करता अल्लाह के डर से, तो अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाता है। और नेकी का पुख्ता इरादा कर लिया कि मैंने ये नेकी का काम करना है, फिर किसी वजह से ना कर सका, अल्लाह फिर भी अजर अता फरमाता है। इंसान का इरादा था कि मैं ये नेकी करूंगा, किसी उज़्र की वजह से ना कर सका, अब पुख्ता इरादा होने की वजह से अल्लाह अजर अता फरमाता है। सिर्फ नेकी का ख्याल आए, करने का इरादा ना हो, फिर सवाब नहीं मिलता। अपनी जानब से मुकम्मल इरादा कर लिया कि मैंने फलां दिन फलां काम करना है, या इंसान जिस तरह तैयारी शुरू कर देता है कि मैंने उम्रे पर जाना है, रकम जमा की, फिर कोई हादसा हो गया, ना जा सका। बाद दफा इंसान रकम मुकम्मल होती है, उम्रा करना है, हज करना है, लेकिन घर में कोई हादसा हो जाता है, रकम वहां लगानी पड़ जाती है, उम्रा हज नहीं कर सकता। लेकिन अपना इरादा तो पुख्ता था, अब कर ना सका तो अल्लाह उम्रे और हज का सवाब अता फरमाते। बादों को तो पूरा सवाब अता फरमाते हैं और बादों को नेकी के इरादे का सवाब अता फरमाते हैं। लेकिन जो ख्यालात दिल में आते हैं, अगर पुख्ता ना हो, बस आए गए, जिस तरह चलते फिरते नमाज में ख्यालात आते हैं, बंदे के करने ना करने का कोई इरादा नहीं होता, तो ऐसे बुरे ख्यालात पर इंसान को कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर, समझ कर हर बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए।